دوستو آج ماہ رجب المرجب کا وہ مبارک اور بابرکت آخری دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہر مسلمان بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ وہ جمعرات کا دن آ گیا ہے جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ صرف یہ 4 کام کر لینا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، آج انشاءاللہ 4 کام کرتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 21 بار پڑھ لو، انشاءاللہ اس تسبیح کو 21 بار پڑھتے ہی لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آج ماہ رجب کی آخری جمعرات ہے۔ دوستو جمعرات تو ہر ہفتے آتی ہی ہیں، لیکن ماہ رجب کی یہ آخری جمعرات ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ آج ماہ رجب کا آخری دن ہے، ہو سکتا ہے کہ آج شام کو چاند نظر آ جائے، تو آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ 1 مٹھی چینی کے اوپر بڑھنا ہے۔ آپ کے گھر میں 1 مٹھی چینی ہو، چاول ہو یا آٹا ہو، جو چیز بھی میسر ہو، آج آپ لوگوں نے 1 مٹھی چینی یا چاول پر یہ خاص عمل کرنا ہے اور بتائی گئی جگہ اور جہاں پر میں آپ کو بتاؤں وہاں پر رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، رزق اور دولت میں بے تحاشا برکت ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج اللہ رب العالمین کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں نے یہ تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنی ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، یہ 4 کام کرتے ہی رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو فوراً پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آپ لوگ اپنی کوئی بھی حاجت کے لیے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو بھی اگر آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو دوستو آج کا یہ خاص وظیفہ خود پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مسلح چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کامیابی آپ کے گھر کا رخ کر لیتی ہے۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو دوستو آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج کا یہ عمل، یہ 4 کام بتائے گئے طریقے سے کر لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بندتالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ اگر آپ لوگ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو دوستو صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج ماہ رجب کی 29 تاریخ ہے، آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا تیر با ہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ دوستو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن کو پھیر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں،
یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں اور نظر بد، جادو، جنات کے تمام معاملات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، رب کے حفظ و امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت عطا فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ٹھوکریں کھائی، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود جو سال 2024 میں آپ کی حاجت پوری نہ ہو سکی، آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن صرف یہ 4 کام ضرور کر لینا۔ پچھلے سال میں جو بھی آپ کی خواہش تھی، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو آپ کو پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ 4 کام کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا۔ آج ماہ رجب المرجب کی وہ خاص دن ہے، وہ خاص رات ہے کہ جو بندہ بھی آج کے دن یہ خاص عمل پڑے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 29 تاریخ ہے اور شاید یہ آخری دن ہے، پھر ماہ شعبان المعظم کے لمحات شروع ہو جائیں گے۔ ماہ رجب المرجب اللہ کریم کا مہینہ ہے، ارشاد خدا بندی ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان المعظم اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن آپ نے یہ 4 کام لازمی کرنے ہیں، بتائے گئے طریقے سے کرنے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 4 کام لازمی کریے گا۔ انشاءاللہ یہ 4 کام کرنے کے بعد پورا سال آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیا سال 2025 آپ سب کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال کو لکی بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال کو منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، رب کریم سے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند کی شادی چاہتے ہیں، تو اللہ والو آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 4 کام اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے گا۔ امتحان میں کامیابی بھی اگر چاہتے ہیں نا تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اگر آپ لوگ اپنے دشمنوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور جو آپ کا محبوب ہے دنیا والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ سے محبت کا اظہار کرے، پوری دنیا سے لڑ جائے لیکن آپ کو تنہا نہ چھوڑے، تو دوستوں ایسی تڑپنے والی محبت کے لیے آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی میٹھی چیز سے پڑھ لیجئے گا، یعنی 1 مٹھی چینی میں پڑھ لیجئے گا، کچھ میٹھا بنا کے کھلا دیئے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ہر بات تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی، تو بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ دوستوں آپ دنیا جہان کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را ابھی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور سنجیدگی سے سمجھیے گا۔
ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مالک بے شمار رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما، ایسی برکتیں وسعتوں سے نواز کہ میرے مولا جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو اختیار کرنے کے بعد تیرے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہمیشہ حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور طاہر پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی نہ گمراہ ہو اور نہ ہی کبھی ہم سے نمازیں چھوٹے، نہ اپنے والدین کے گستاخ بنے اور نہ ہی تیرے گستاخ بنے۔ اے میرے مالک مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، زبان کو دوسروں کے لیے فائدے دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جھولی پھسار کر بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مالک مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما ان کی زندگی جنت جیسی گزرے، ان کے شوہروں کی بھی زندگی جنت جیسی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر اور برما کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور جتنا ان کا نقصان ہو گیا ہے میرے مولا ان کے تمام نقصان کا ازالہ فرما دے۔ میرے مولا ان کو امن اور سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کا جو نقصان ہوا ہے اس سے بدتر نقصان ان کو نقصان دینے والے کا کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو ہم سب لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے اور اپنے پورے نام کے ساتھ، ہو سکتا ہے تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بھی یعنی کہ لکھ کر آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا روحانی علاج بھی فرمایا جائے گا۔ اور اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے تعاون سے ہی ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جاتی ہے، ورنہ نہ ہماری اتنی اوقات ہے، نہ ہماری اتنی بیسات ہے کہ اتنی زیادہ لوگ دعاؤں میں جڑ سکیں اور ان کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ رجب المرجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا دن بھی ہے اور یہ آخری جمعرات ہے دولت والی، تو اللہ والوں سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کر کے رکھیے گا۔ آج آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو فوراً مل کر رہے گا، ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجت پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے آج آپ رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا، آج اس چیز کی نیت کریے گا جس کو آپ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج اپنے اس کام کو آپ لوگ کرنے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے یعنی جو کام آپ لوگ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتے ہیں اس کام میں خیر ہوتی ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس کام میں سلامتی ہوتی ہے۔
ताउस तस्मीहा पढ़ने के बाद अब आपने यूं महसूस करना है जैसे कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर माह रजबुल मुरज्जब की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ये खासम खास वजीफा, ये खासम खास अमल पढ़ रहे हैं। इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और न ही कोई आपसे बात करेगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर तरीन वजीफा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुबारक नाम है, ये अल्लाह पाक का इसमें आजम है, रब का सिफाती नाम है। और जो बंदा भी अल्लाह पाक का इस सिफाती नाम को पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह कभी किसी का मोहताज नहीं रहने देता। अगर आप रिज़्क़ की तंगी से, गुर्बत से, फक्र व फाका से, मोहताजगी से बचना चाहते हैं तो आपने भी सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही बाबरकत नाम का वजीफा पढ़ना है। और वो नाम या कहारू है। या कहारू यानी एक कहर ढाने वाले, यानी कि ये दुश्मनों की चीखें निकाल देने वाला वजीफा है। या कहारू अल्लाह पाक का वो सिफाती नाम है जो रिज़्क़ की बंदिशों को, औलाद की बंदिशों को, नजर बद को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। आज अक्सर जिनके कारोबार बंद हो जाते हैं, जिनकी नौकरियां छूट जाती हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से बे औलादी और उनको बेरोजगारी का सामना है। अल्लाह वालों, आजकल का जो दुश्मन है वो हमें गोली से नहीं मारता। आज का दुश्मन हमें जादू, जिन्नात के जरिए, नजरेबद और हसद के जरिए हमारे रिस्क में बंदिश लगा रहा है। आज का दुश्मन गोली से नहीं मार रहा, आज का दुश्मन हमारी औलाद को नशों पर लगाता है। नशा हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। तो दोस्तों, बेहतर यही है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत भी करें, हमें मोहताद रहना है। इसलिए आज आपने या कहारू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। या कहारू एक बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या कहारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स पढ़ना है। सिर्फ 21 बार या कहारू पढ़ना है। या कहारू इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इतनी अकीदत के साथ पढ़ना है कि अल्लाह राजी हो जाए। जब कोई बंदा या कहारू पढ़ता है, मुसीबत में, तंगदस्तियों में, परेशानियों में, नजर बद और हसद से, जादू जिन्नात से जान छुड़ाने के लिए, तो आपके करीब एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। जो आप 21 बार या कहारू पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, क्योंकि फरिश्ता आपके करीब आ चुका है, आपके मामलात सुन रहा है। तो कोशिश करें कि पानी का गिलास भी रख लें ताकि उस पर दम करके पी सके, तो आपके अंदर के भी जो मामलात है वो बेहतर हो सके। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने के बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो अल्लाह पाक का नाम पढ़ना है, वो गैब से रास्ते बनते हैं। यानी अगर आप लोग मकरूज हैं, कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप लोग हैरान हैं कि किस तरीके से ये कर्ज उतरेगा। आप कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं, फंस चुके हैं। तो अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक की मदद तलब करें, अल्लाह पाक से मांगे। मेरा रब बेहतरीन तरीके से रास्ते बनाएगा और आपको उस गड़े से बाहर निकालेगा। आप लोगों ने या कहारू पढ़ने के बाद आप लोगों ने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब अल्लाह पाक की वो सिफ्त है जो गैब से रास्ते बनाती है, जिनके रास्ते बंद हो जाते हैं, जो अपने आप को बंद गली में महसूस करते हैं, वो या मुसब्बिबल असबाब को पढ़े। आज माह रजब की 29 तारीख है और ये आखिरी जुमेरात का दिन है और ये आखिरी मौका है। आज अगर आप लोग इस आखिरी मौके को, इस खास अमल को अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ेंगे तो यकीन करें कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। आप लोग जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। आप लोग मट्टी में भी हाथ रखेंगे तो वो सोना बन जाएगा। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए रिस्क लेकर आएगा। तो अल्लाह वालों, आपने किस तरीके से अमल करना है ये जरा ध्यान से, तवज्जो से मुलाहिजा कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबल असबाब को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या मुसब्बिबल असबाब को
صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی خاص اور ایسی نایاب سورت ہے کہ جب آپ لوگ سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ لوگ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے نئی نئی اپورچونٹیز لاتے ہیں، نئے نئے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار دھیان سے، ادب سے، توجہ سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، جلد بازی نہیں کریے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جلد بازی سے، آپ لوگ کی جلد بازی سے یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے۔ تو بہتر یہ کہ ادب کے ساتھ، اور جتنا زیادہ ادب کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک کر رہیں گے، جتنی زیادہ عاجزی دکھائیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اتنے زیادہ ہی نئے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ جتنی محبت کریں گے اتنی زیادہ اچھی طریقے سے آپ کو رزق کثیر اور رزق کریم ملے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کریں، محبت سے کریں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ لوگوں نے یا رزاقو اور یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رزاقو یا غنیوں کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور اس پانی میں دم کریں اور اس چینی آٹے پہ یا پھر جو بھی آپ نے صدقے کے غرض سے اپنے لیے چیز رکھی ہے، لی ہے، اس کے اوپر دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ پاک سے مانگتے جائیں، انشاءاللہ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ والوں، رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ پاک سے رو کر، گڑ گڑا کر، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ لوگوں نے مانگنا ہے۔ اور مانگنے کے بعد اس چینی کا کیا کریں گے؟ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہاں ڈال دیں، یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کسی سفید چیز میں، سب سے بہتر ہے دودھ میں ڈال کے پلا دیں، اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ اگر وہ آپ سے دور ہے تو اس کے تصویر میں دم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی وظیفہ ہو جائے گا اور اس موٹی چیز کو آپ لوگ خود پی لیں۔ اللہ پاک اتنی زیادہ محبت عطا فرمائے گا، اللہ پاک اتنا بہترین رشتہ جوڑے گا کہ آپ یقین کریں آپ لوگ دعائیں دیں گے۔ اس عمل کو ایک بار کر کے دیکھیں، کیونکہ ماہ رجب کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا دن یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اللہ والوں، اگر یہ وقت گزر گیا پھر 1 سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو کر لیا جائے اور اپنے لیے آسانیاں کروا لی جائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حصول برکت کی نیت سے اللہ پاک کے کوئی 2 صفاتی نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔